بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام کی واقعہ۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کے باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے۔ ان کی اولاد بڑھتی گئی، انہوں نے اپنا نام شمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کی امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لیے آئے تھے کہ بلاؤ، تم کو یقین ہے کہ صالح کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیرون کہنے لگے کہ اچھا، تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ ان امیرون لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیر میں سے کسی نبی بناتے۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ بلکہ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائیں گے کہ اگر آپ سچ میں نبی ہے تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کے ساتھ جائیں گے اگر آپ سچ نبی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، درخواست کی۔ اللہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کی قبول کی اور ایک پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، لیکن ان کی قوم ان کے باوجود ان پر ایمان نہ لائے، یعنی سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی تھی، سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ دیکھو، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو۔ ایک روز تمہارے جانوروں چشمے سے پانی پیے اور ایک روز یہ اونٹنی پیے گے، لیکن دیکھو، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی اس اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں یہ اچھا نہ ہوگا۔ کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ ان کے قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب جلدی آئے گا، مگر تم نے یہ بات نہیں مان لیا۔ اب تم لوگوں اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئیں گے آپ پر جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لیے آئے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑ رہ گئے اور مر گئے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہی یہاں رہتی ہی نہ تھے۔ جو لوگ خدا کے قسم حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے، ان کا یہی حال ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچا لے اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب کرے، آمین۔